من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ نساء پارہ نمبر 6 آیت نمبر 153 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ میں نے بتایا تھا کہ تیسرے حصے میں سورہ نساء کے زجریں بیان ہو رہی ہیں، مومنین کے لیے بھی، منافقین کے لیے قدر زیادہ بیان ہوگی، 21 زجروں کا بیان ہوا، اور اسی طرح یہود کے لیے زجروں کا ذکر ہوگا۔ تو یہ یہود کے لیے زجر بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہود کی خباثت یہ تھی، ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے اور یہ مطالبہ کیا انہوں نے کہ آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ دفعتاً اکٹھی ایک کتاب اتار دیں، اللہ کی طرف سے ان پہ اکٹھی ایک کتاب نازل ہو جائیں تو ہم آپ کو ماننے کے لیے پھر کیا ہیں، تیار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس خباثت پر انہیں زجر بھی دی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور فرمایا میرا پاک پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی یہ پہلی بار نہیں، یہ ایسے بار بار کر چکے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کا یہ اعتراض کرنا، یہ آپ سے سوال کرنا اور آپ سے مطالبہ کرنا، یہ پہلے بھی یہ کیا کر چکے ہیں۔ تو فرمایا یسألک اہل الکتاب، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ کہ تو نازل کر دے ان پر کتاب آسمان سے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، میرا پاک پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبے کیے، اور اللہ کے رسول سے بھی کوئی ایک مطالبہ نہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی سونے کی بن جائے، ہم آپ کو مان لیں، صفا سونے کی بن جائے، مروہ چاندی کی بن جائے، ہمیں باہر ملکوں میں کاروبار جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ہی ملک میں کاروبار کریں گے، ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ سونے کی بن جائے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تکون لک جنت، آپ کا ایک باغ ہو جن میں نہریں جاری ہو جائیں، آپ کے ایک باغ ہو، ٹھیک ہے نا، آپ نبی ہیں نا، تو ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ماننے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہیں کہ جب تک آپ کے ساتھ ملائکہ کی لشکر نہیں ہم دیکھ پائیں گے، ہم ملائکہ کی لشکر ہو تیرے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی ایک مطالبہ نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر آپ نے جواب میں کہنا ہے هل كنت الا بشرا رسولا،
اللہ کے رسول نے ایک ہی جواب دیا ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، نہیں ہوں میں مگر بشر، انسان ہوں، رسولا جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں اللہ کا رسول ضرور ہوں لیکن بشر انسان ہوں، میں الہ نہیں ہوں، اور جو مطالبے تم نے کیے ہیں یہ کام تو الہ کا ہوتا ہے، یہ تو الہ کا کام ہے، میں الہ تو نہیں ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے ہیں۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے کہا ہمیں اللہ سامنے دکھا دے۔ انہوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ ہمیں اللہ سامنے دکھائے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، انہیں پکڑا ایک زوردار چیخ نے، بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا، اس کے بعد بھی یہ سیدھے نہیں ہوئے، پھر انہوں نے بچھڑے کو پکڑا، لیکن یہاں پہ عبارت مخصوف ہے، ثم اتخذوا العجل الہا، انہوں نے بچھڑے کو الہ بنا لیا، کیونکہ صرف بچھڑے کو پکڑنا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بچھڑے کو تو ہم روزانہ نہیں پکڑتے، آپ زمیندار جنہوں نے جانور رکھے ہوتے، انہوں نے ثم اتخذوا العجل الہا، انہوں نے بچھڑے کو الہ بنا لیا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس اللہ کی وحدانیت کی واضح دلائل آ چکی ہے، دلائل آنے کے بعد بھی بچھڑے کو معبود سمجھ لیا، بنا لیا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کے، ٹھیک ہے نا، وہ جو تفصیل گزر چکی ہے بقرہ میں تقریباً، ٹھیک ہے نا، ایک بندے کو اللہ نے حکم دیا قتل کرو، یہ جب قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر اللہ نے معاف کر دیا، تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے۔ تو فرمایا میں نے معاف کر دیا، وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا سلطان مبینہ، واضح دلائل دیے، واضح دلیل دی ہم نے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، نقض میثاقہم، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، یا ان سے وعدہ لینے کی وجہ سے، لمیثاقہم دونوں معنی ٹھیک ہے جی، ان سے وعدہ لینے کی وجہ سے ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کلا کے کڑا کر دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ تو سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں کیسے داخل ہو؟ مطلب یہ ہے کہ داخل ہو سجدہ، عاجزی کے ساتھ داخل ہو، عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہو۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، حد سے تجاوز نہ کرو ہفتے والے دن میں۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا میثاقًا غلیظا، پختہ وعدہ لیا، ہم نے پختہ عہد و پیمان لیا ان سے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس ان کی وعدہ توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم جو وعدہ، میثاقہم جو ان سے وعدہ لیا گیا، وَكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے، بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیتوں کا جو کفر انکار کیا ہے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ اور ان کے اس قول کی وجہ سے، قُلُوبُنَا غُلْفٌ کہ ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے، یا قلوبنا غلفن ہمارے دلوں پہ کیا ہے؟ پردے ہیں، دونوں معنی مفسرین نے کیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی وجہ سے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے مہر لگا دیا ان کے دلوں پہ ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ ایمان نہیں لائے الا قلیلا مگر تھوڑے سے،
ٹھیک ہے نا، وہ ایمان نہیں لائے مگر کتنے تھوڑے سے، وَبِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ اب یہ ساری خباستیں اور یہود کے لیے زجریں اس پورے رکوع میں، ٹھیک ہے، اگلے رکوع میں پھر جا کے سوال اور کا جواب دیا گیا، وَبِكُفْرِهِمْ اور ان کی کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ اور ان کے اس بات کی وجہ سے، عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان عظیم لگایا ہے، اس پہ بہتان لگایا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے ان پہ، ٹھیک ہے نا، اور وَقَوْلِهِمْ اور ان کے اس قول کی وجہ سے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ کہ ہم نے قتل کر دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ اور حالانکہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا ہے، وَمَا صَلَبُوهُ نہ انہوں نے سولی چڑھایا ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ لیکن انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا ہے، ان کی اس کی وجہ سے کہ انہوں نے، یہود نے کہا ہم نے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے نہ انہوں نے قتل کیا ہے، نہ انہوں نے سولی چڑھایا ہے، بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا۔ یہ حضروں میں حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ واقعہ بیان کرتے تھے، حضروں شہر میں میلہ لگتا تھا، سوابی سے بندے آتے تھے اور کشتی میں پار ہوتے تھے، ابھی تو پل بن گیا ہے نا، تو وہ ایک بندہ آ گیا میلے کے لیے، تو وہ لیٹ ہو گیا جاتے وقت، اس نے کہا بھائی میں لیٹ ہو جاؤں گا جانور خریدتے وقت، تو وہ ایک دوست کے پاس رہا، یعنی کوئی بندے تھے وہاں جان پہچان والے، ان کے جب انہوں نے رات ادھر رہا تو وہ مشورہ کر رہے تھے آپس میں کہ بھائی یہ جو بندہ ہے نا، جانور تو اس نے ابھی تک نہیں خریدا ہے اور پیسے اس کے پاس پڑے ہوں گے، تو اس کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو رات کو مار ڈالتے ہیں اور یہ پیسے اس سے لے لیتے ہیں۔ تو یہ جب مشورہ کرتے ہیں تو یہ اس بندے نے کہیں سن لی ان کی بات اور وہ سمجھ گیا کہ بھائی ان کا پلان تو یہ ہے، اور رات کو ان کا ایک بیٹا جو تھا، یہ مکان والے جو تھے گھر والے، اس کو چابی دی کہ آپ باہر سے تالا لگا دیں اور جب آپ پانی دے دیں سبزیوں کو یا فصل کو، یہ پانی لگاتے تھے رات کو، تو آپ بس آ جائیں اور تالا باہر سے کھول کے اندر سو جائیں۔ یہ بندے نے جب ان کی بات سن لی تو اس نے ایک تدبیر ذہن میں اس کی آ گئی، اس ڈیرے میں ایک درخت تھا اور اس درخت میں یہ چڑھ گیا رات کو اور اوپر بیٹھ گیا، چلو اگر یہ میرے پیچھے اوپر آئیں گے، درخت کے اوپر چڑھیں گے تو میں چیخ و پکار کروں گا تو محلے والے آ جائیں گے، نہیں تو یہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے مشورہ اپنا کیا ہوا تھا بھائی اس کو رات کو مارنا ہے اور پیسے لینے۔ بندہ درخت پہ چڑھ گیا اور ان کے جو باہر بیٹھا گیا تھا وہ تالا کھول کے اندر آ گیا، بھائی چارپائی پڑی ہے، بندہ تھکا ہارا ہو تو پھر وہ دیکھتا نہیں بھائی کدھر لیٹ گیا، چارپائی پڑی بس ٹھیک ہے یہ میرے لیے رکھی گئی، اسی میں لیٹ گیا۔ یہ جب لیٹ گیا تو رات کو یہ بندے آ گئے مارنے کے لیے مہمان کے، جب یہ آئے چھری تیز کر دی اور آئے اس کو پکڑ کے ذبح کر دیا، اور جیب میں پیسے تلاش کر رہے، جیب میں بھی پیسے نہیں ہیں، سرانے کے نیچے دیکھتے ہیں، سراندو کے نیچے بھی پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی لالٹین لے کے آؤ، پیسے دیکھتے ہیں، بندے نے پیسے کدھر رکھے۔ جب لالٹین لے کے آئے اور روشنی لگا دی تو وہ انہوں نے اپنا ہی بیٹا ذبح کر دیا تھا۔ اب پولیس آ گئے، پولیس کو خبر ہوئی، انہوں نے کہا بھائی کوئی چور آ گئے تھے، ہمارے بیٹے کو ذبح کر دیا ڈاکوؤں نے۔ تو پولیس دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، اوپر سے بندے نے آواز دی کہ جی اگر آپ میری حفاظت کر سکتے تو میں نیچے آ کے بتا دیتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے۔ تو وہ جب نیچے آ گئے تو پولیس نے کہا آپ نیچے آ جائیں بتا دے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پلان مجھے قتل کرنے کا تھا پیسوں کے لیے، لیکن انہوں نے شبہ لہم، ٹھیک ہے نا، یہ مشتبہ شبہ میں ڈال دیے گئے، انہوں نے سمجھا یہ وہ مہمان نے، ٹھیک ہے نا، آؤ مار دو اس کو۔ تو یہی ہوا ہے، لیکن شبہ لہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے جب بندہ گیا لانے کے لیے، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا بھائی اب قتل کرنا ہے۔ جب اندر بندہ گیا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا جسم سمیت، اور اس بندے کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی۔ وہ باہر آ گیا کہ بھائی وہ تو اٹھ گئے، وہ تو اٹھا لیے گئے، لوگوں نے پکڑ لیا کہ تو ہی تو عیسیٰ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی شکل اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے، نہ انہوں نے سولی چڑھایا ہے،
ولیکن شبہ لہم، لیکن انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے نا، نہ انہیں قتل کیا ہے، وہ شبہ میں پڑ گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس میں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ شک میں اس سے، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کا کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر وہ اتباع کرتے ہیں اپنی گمان کی، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے نہیں قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کہ وہ آسمانوں پہ، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھایا اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ زبردست حکیما، حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے، اللہ وہ ہیں، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں اہل کتاب میں سے مگر وہ ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے وفات سے پہلے ہی ان پر ایمان لے کے آئیں گے۔ ہاں یہ بات مانیں گے کہ ہاں وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، ان کے موت سے پہلے یہ ایمان لے کے آئیں گے، ایسے نہیں رہیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن ہوں گے ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان کی ظلم کی وجہ سے، ہادو جو یہودی ہوئے ہیں، حرمنا ہم نے حرام کر دیا علیہم ان پر، طیبات وہ پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کے اللہ کے راستے سے زیادہ روکنے کی وجہ سے، ان پہ یہ میں نے، ٹھیک ہے نا، ان پہ پکڑ ہوئی، مواخذہ ہوا، یہ ساری ان کی خباستیں ذکر ہو رہی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود کھانے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور تحقیق انہیں منع کیا گیا تھا سود کھانے سے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور ان کے لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے، بالباطل، باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کر دیا ہے کافروں کے لیے، منہم ان میں سے، عذاباً علیما، دردناک قسم کا عذاب ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ راسخ فی العلم لوگ جو ہیں، منہم انہی میں سے ہیں، والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو میرا پیغمبر آپ کی طرف نازل ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں میرا پاک پیغمبر یہود میں سے جو ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ کی طرف نازل ہوئے، میں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ ان میں راسخ فی العلم بھی ہیں ان میں سے، اور ایمان والے جو ایمان رکھتے ہیں جو تیری طرف نازل ہوئی ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے مراد صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے۔ عبداللہ ابن سلام رضی یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن میں آ گئے تھے، اور پورا ان کے ساتھ جو گروپ تھا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں ایسے بھی ہے میرا پاک پیغمبر جو تجھ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، بقایا آسمانی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو بدلہ کیا ہے؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم ضرور ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے، اجر عظیم ان کو دیا جائے گا۔ اللہ سمجھ کی عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔